ماریا، اگر جیسے آپ نے سنا حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کا بھی ایک پلان ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر وہ فوراً بحرین اور کویت کے اوپر جو ہے وہ بھی اپنی فورسز کو، اپنے ٹروپس کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں. اس کے امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ریجنل سٹڈیز آپ پڑھتی بھی ہیں اور آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا ہوا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ پھر کس طرح سے یہ تو پورا نقشہ ہی بدل جائے گا مڈل ایسٹ کا، خدا نہ خواستہ. اسما سچویشن بہت زیادہ ٹف ہے. 3 چیزیں اس وقت ہو چکی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں اس وقت روس کی طرف سے ایران کو S-400 ٹرائمف سسٹم مل چکا ہے. یعنی کہ یہ اینٹی بیلسٹک مسل سسٹم ہے جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی پک کرتا ہے. اس لیے کہ جو بھی انکمنگ ایئر بورن ان کی ڈراپس بھی ہوں گے تو وہ بھی کیجولٹیز کے بغیر نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو پریپونڈرنس تھی ان کی ایک لحاظ سے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو بنیاد تھی مشرق وسطیٰ کی اندر پریزنس کی، وہ 3 چیزوں کے اوپر تھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع کریں گے. دوسرا یہ کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ ڈالر میں ہوگی، بالخصوص تیل کے لیے. اور تیسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا رکھیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ کاؤنٹر ایکٹ کرتے ہیں اور کویت کو اور دبئی کو اور جو ہے بحرین کے اندر اپنی فورسز کو لے آتے ہیں تو امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا کویشچن یہ ہوگا کہ آپ اس اوفینسو کو کیسے مینٹین کریں گے. اگر آپ اوفینسو کو مینٹین کریں گے تو جو آپ پرائمری سٹرکچر ہے جس پہ آپ نے یہ سارے آپریشنز کیے ہیں، آپ اس کو آگے کیسے سسٹین کریں گے. دوسری چیز جس پہ زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا گراؤنڈ سپلائی نیٹ ورک تھا ان تمام صوبوں، ان تمام ریاستوں میں، تقریباً جو 9 ریاستیں ہیں، وہ سارا کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہے. یعنی اس وقت کچھ دنوں پہلے، 1 دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے 48 گھنٹے پہلے جو ہے ان کی ایک سپلائی جو شپ تھی جس کے اندر تقریباً $58 بلین کے جو ہے میزائل سسٹمز موجود تھے، مختلف کمپوننٹس موجود تھے، وہ بھی ایران نے تباہ کر دیے. تو ایک لحاظ سے اس وقت وہ اس آپشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ علاقے، اور یہ کوئی زیادہ بڑے علاقے نہیں ہیں. اگر آپ دبئی گئی ہیں اور I'm sure آپ گئی ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے علاقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے زمینی طور کے اوپر کہ وہ ایرانین فوج کا جواب دے سکیں یا IGRC کے یا القدس فورس کا جواب دے سکیں. یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کویت، دبئی اور بحرین کے اندر تو پاپولیشن بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت دبئی کہہ رہی ہے، دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایرانین وہاں موجود ہیں وہ چاہے 1990 کی دہائی میں آئے ہیں، 1980 کی دہائی میں آئے ہیں، وہ دبئی چھوڑ کے چلے جائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے ایرانین نیشنلز ہیں آپ ان کو بھی ایک طرح سے انٹیگنائز کر رہے ہیں. یہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے دبئی کے لیے، اس سے بھی بڑھ کے امریکہ کے لیے، کہ وہ اتنا بڑا لینڈ جو ہے لوز کر دیں. اور اس کے بعد اگر یہ کرگ آئلینڈ لے بھی لیتے ہیں تو کرگ آئلینڈ لینے کے بعد اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ اگر تو لیوریج کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وائس ایڈمرل صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. ہاں ٹھیک. حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی اسما ایک چھوٹی سی بات، اس میں جو انہوں نے S-400 لیا انہوں نے 4 جگہوں پہ لگایا، ایک بشریر کے اوپر لگایا، ایک ننتاز کے اوپر اور ایک اصفہان کے اندر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیر پاور سٹرکچر ہے ان کا وہ بھی سیف ہے. اور اگر ایران اس کے مد مقابل ڈیمونا کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس وقت آپ کو پورے مشرق وسطیٰ کے اندر اور بالخصوص اسرائیل کے اندر جو ہے ایک ریڈیشن لیکیج کا پوائنٹ بھی آ سکتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹس کی لسٹ علیحدہ ہے، یعنی کہ جو انہوں نے لسٹنگ دی ہے وہی اچھی خاصی خطرناک ہے. اور اگر وہ ان میں سے کسی ایک پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے کرگ آئلینڈ کے بدلے، یعنی کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو 2 ہفتے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کے اندر پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ریاستیں ہیں وہاں 9 سے زیادہ، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوئے گا. تو یہ ایک اور قسم کا لیول آف تھریٹ ہے جہاں تیل کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی عسکری جنگ نہیں ہے. جب آپ اپنی عوام کو پانی پینے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو، تو جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہنا اور بات ہے، ملٹریلی اس کو کنٹرول کرنا اور بات ہے، اور پھر اس کے جو اسٹریٹجک افیکٹس ہیں اور ایران کا جو کاؤنٹر اوفینسو ہے، چاہے وہ بیلسٹک مسلز میں ہو یا لینڈ فورسز میں، اس کو سسٹین کرنا امریکہ کے لیے ود لمیٹڈ فورسز پاسبل نہیں ہے. ہاں اس وقت برطانیہ کی طرف سے زیر زمین بالخصوص زیر سمندر جو ہے ان کی سبمرینز موو کر چکی ہیں. ان کے SAS بھی جو ڈویژنز ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں امریکہ کی معاونت کے لیے. وہ ایک بلائنڈ کارنر ہے جو ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور جو شاید امریکہ ایکٹیویٹ کرے گا. اس کے اوپر میں وائس ایڈمرل باقی صاحب، اس سے پہلے آپ کے پاس آؤں، آپ سے، چونکہ آپ تو سب میرین کے اندر رہے ہیں، آپ کا سارا تجربہ ہی وہ ہے. یہ جو ابھی ماریا نے بات کی ہے برطانیہ کی، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے جو کہ
آج تو بڑے ناراض ہوئے ٹرمپ صاحب نیٹو ممالک کے ساتھ بھی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی, تو یہ آپشن کتنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو نیٹو کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وچ دے کین اسمبل وہ ٹریمنڈس ہے, بہت زیادہ ہے. امریکہ کے پاس اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو سمرین بیسڈ کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور صرف پہلے جو تھوڑا سا رپچر آ گیا تھا ان کے اتحاد کے اندر, نیٹو کے اندر, میرے خیال اس کو میک اپ کرنے کے لیے کچھ کنٹریز نے شاید کچھ جوائن کرنے کی بات کی ہے. اگر کوئی کنٹری بھی جوائن نہ کرے نیٹو کا, جیسے یو کے نے ابھی میڈیا رپورٹس میں یہ ہے کہ وہ اس کی سمرین سیل کر چکی ہیں, اگر کوئی کنٹری جوائن کرے یا نہ کرے, میرے خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کے پاس انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر, ان کی سمرینز کے اوپر جو اٹیک سمرینز ہیں ان کے اوپر جو ٹاماہاک میسائلز ہیں وہ ہنڈریڈز میں ہیں, تو اور ان کی رینجز بھی بہت زیادہ ہیں. تو وہاں سے اگر وہ اٹیک کرنا چاہے آن دی ملٹری ٹارگٹس یا جو بھی اس کے یا اکنامک ٹارگٹس ہیں یا پولیٹیکل ٹارگٹس ہیں, جن کو بھی وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے, نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس ایئر پاور بھی ہے, اس کے پاس سب سرفیس کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہاں سے وہ اپنے دیکھیے ملٹری ڈومین کے اندر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ملٹری آبجیکٹیوز جتنے سے انہوں نے اچیو کر لیے ہیں, ان آبجیکٹیوز کی جو سکسیس ہے اس کو ابھی پولیٹیکل ڈومین میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, دس از اے کوسچن. جی بالکل ایسے. تو اگر اسی لیے میرے خیال ابھی جو یہ تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ابھی نیگوسیشنز کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں کہ جو ملٹری سکسیسز ہیں بوتھ سائڈز کی, ان کو وہ کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ شروع میں آپ نے بات کی تھی, ابھی تو دونوں سائڈز نے اپنے جو پوزیشنز ہیں وہ دی ہیں which could be termed as maximalist positions, اور ابھی انہوں نے اپنے لیے ایک منیملسٹ پوزیشنز بھی رکھی ہوں گی. بالکل رکھی ہوگی, کیونکہ ایران بھی اس سے زیادہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ بات چیت تو کرنی ہے کسی بھی مرحلے کے اوپر آگے. بالکل ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اسی کے درمیان میں کہیں نہ کہیں انہوں نے آگے سیٹل ہونا ہے. پاکستان اسی کی کوشش کر رہا ہے. یہ باقر صاحب یہ دیکھیں نا, پاکستان نے کی انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹ آئی کہ باقر قالیباف اور عباس عراقچی جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور پھر پاکستان نے بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ, اور ان کے کہنے پہ ان کا نام جو ہے ہٹایا گیا ہے. تو پاکستان تو یہ کوشش کر رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو منیمائز کرنے کی بات ابھی کی ہے کہ کوئی منیمم ایجنڈا بھی ہوگا ایران کے پاس, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بات نے کہیں نہ کہیں تو بات پہنچنی ہے. دیکھیں, منیمم ایجنڈا کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ آپ جنگ بندی چاہ رہے ہیں, ایران نے بہت کلیئرلی کہا ہے امریکہ اور اسرائیل اپنا فائر روک دیں. جس لمحہ جس سیکنڈ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے فائر روک لیں گے, ایران ریٹیلیشن روک دے گا, جنگ بندی ہو جائے گی. پرماننٹ نہیں ہوگا لیکن سیز فائر اور ٹروس ہو جائے گی. لیکن نہیں, انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہے, انہوں نے ایرانیوں کو مارنا بھی ہے, دن میں 40 سے 50 بار بمباری بھی کرنی ہے, اور نیگوسیشن بھی کرنا ہے. ایران نہیں کرے گا یہ نیگوسیشن. یہ بہت ہی سمپل راستہ ہے. امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ جارحیت سٹارٹ کی تھی ایران کے خلاف, یہ روک لیں ابھی اپنا فائر, جنگ بندی ہو جائے گی, اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. لیکن دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال اس میں چھوٹی مطلب میرا خیال ہے اسمالسٹ ٹائپ آف ٹروتھ ان اٹ کہ قالیباف صاحب اور عباس عراقچی کا نام ہٹایا گیا ہے. اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. اسرائیل سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہماری باتیں یا امریکنز کی باتیں مانتے ہیں, یہ اسیسینیٹ نہیں کریں گے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کو اگر ابھی باقر قالیباف ملے ابھی ہٹ کریں گے, چاہے امریکہ گارنٹی دے یا نہ دے. اسرائیل کو ہم نے تو کم سے کم ہزاروں بار آزما چکے ہیں. آپ فلسطینیوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر سیز فائر چاہیں تو آپ فائر روک لیں. لیکن میں آپ کو 3 اور بھی بات بتاتا ہوں جو آج مجھے ایرانی ذرائع سے اطلاعات ملی ہے. ایک ہوگا آپریشن سیستان بلوچستان کے اندر, ایران کے سیستان بلوچستان کے اندر. ماریا صاحبہ کہہ رہی ہے یہ ہندوستان سے ہوگا, یہ افغانستان سے ہوگا, I don't know about it, وہ بہتر جانتی ہوگی. ایک سیستان بلوچستان کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوگا.
दूसरी बात, हरमैन शरीफैन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, ईरान के ऊपर ये जिम्मेवारी, ये ईरान के ऊपर एक्सक्यूज करेंगे कि ईरान ने ये किया है। ईरानी मीडिया और ईरानी थिंक टैंक्स के पास ये रिपोर्ट्स हैं। तीसरा जो हादसा है वो मस्जिद अल अक्सा के अंदर होगा कि वहां पे मिसाइल गिरी और ये भी ईरानियों ने गिराया। ये 3 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन